السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعات، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے بعض مصادر فقہیہ کو پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ باقی مصادر کو بھی پڑھ لیں گے۔ مصادر فقہیہ میں پانچویں چیز ہے استصحاب کی تعریف۔ استصحاب اصطلاحی اعتبار سے استصحاب کی تعریف ہے شرعی دلیل نہ ملنے کے وقت مجتہد کا اصل کو پکڑ لینا استصحاب کہلاتا ہے۔ بعض علماء نے اس کی تعریف ان الفاظ میں بھی کی ہے: جو چیز جس حالت میں پہلے تھی اسے اس وقت تک اسی طرح اپنی حالت میں باقی سمجھنا جب تک کہ کوئی ایسا سبب نہ پایا جائے جو اسے تبدیل کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کام جائز تھا تو اسے اس وقت تک جائز ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہ مل جائے، اور اگر کوئی عمل ممنوع تھا تو اسے اس وقت تک ممنوع ہی سمجھا جائے جب تک کہ اس کے جواز کی کوئی دلیل نہ مل جائے۔ مثلاً کوئی زندہ تھا تو اسے زندہ ہی سمجھا جاتا ہے جب تک کہ اس کی وفات کی خبر نہ مل جائے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر شادی شدہ تھا تو اسے غیر شادی شدہ ہی سمجھا جاتا ہے جب تک کہ اس کی شادی کی خبر نہ مل جائے۔ استصحاب کی حجیت۔ جمہور مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور اہل ظاہر کے نزدیک استصحاب حجت ہے اور یہی بات راجح ہے۔ استصحاب پر مبنی اصول: نمبر 1، تمام اشیاء میں اصل اباحت ہے، یعنی تمام چیزیں اس وقت تک حلال و مباح ہیں جب تک کہ ان کی حرمت کی دلیل نہ مل جائے۔ نمبر 2، اصل میں انسان ہر ذمہ داری سے بری ہے، یعنی انسان اس وقت تک ہر قسم کے بدلے، سزا اور جرم وغیرہ سے بری ہے جب تک کہ اس کا ارتکاب جرم ثابت نہ ہو جائے۔ نمبر 3، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، یعنی اگر کسی نے وضو کیا ہے تو محض وضو ٹوٹ جانے کا شک ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ برقرار رہے گا۔ چھٹی چیز ہے مصالح مرسلہ۔ مصالح مرسلہ لغوی اعتبار سے مصلحت، نفع حاصل کرنے اور نقصان دور کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ مصلحتیں تین قسم کی ہیں: ایک وہ جنہیں شریعت نے معتبر سمجھا ہے، مثلاً جان، مال، دین کی حفاظت وغیرہ۔ ان مصلحتوں کو مصالح معتبرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم ان مصالح کی ہے جنہیں شریعت نے لغو قرار دیا ہے، مثلاً حق وراثت میں مرد و عورت کی مساوات، سود کے ذریعے مال میں اضافہ کرنا اور جان بچانے کے لیے جہاد سے پیچھے بیٹھ رہنا وغیرہ۔ ان مصلحتوں کو مصالح ملغات کا نام دیا گیا ہے۔ تیسری قسم ایسی مصلحتوں کی ہے جن کے متعلق شریعت نے نہ معتبر ہونے کی وضاحت کی ہو اور نہ ہی انہیں لغو کہا ہو۔ ایسی مصلحتوں کو مصالح مرسلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مصالح مرسلہ کی حجیت۔ بالاتفاق عبادات میں مصالح مرسلہ حجت نہیں، کیونکہ عبادات کے متعلق تمام امور تعبدی و توقیفی ہوتے ہیں، ان میں اجتہاد اور رائے کی قطعاً گنجائش نہیں۔ البتہ معاملات میں مصالح مرسلہ کی حجیت کے متعلق اختلاف ہے، تاہم جمہور مالکیہ اسے حجت تسلیم کرتے ہیں اور یہی بات راجح ہے، واللہ اعلم۔ ساتویں چیز ہے سد الذرائع۔ سد الذرائع لغوی اعتبار سے سد کا معنی روکنا یا بند کر دینا ہے، اور ذرائع ان وسائل کو کہتے ہیں جن کے ذریعے کسی بھی چیز تک پہنچا جا سکے، خواہ وہ نفع بخش ہو یا ضرر رساں یعنی نقصان دہ۔ تاہم یہاں سد الذرائع سے مراد ان وسائل کا انسداد ہے جو معصیت، مفاسد اور نقصان تک پہنچاتے ہوں۔ مثلاً عورتوں کی طرف دیکھنا حرام ہے کیونکہ یہ زنا کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ شراب پینا حرام ہے کیونکہ یہ عقل اور دین کے نقصان اور عبادات میں کوتاہی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے راستے میں کنواں کھود دینا یا ان کے کھانوں میں زہر ملا دینا بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ افعال نقصان کا ذریعہ ہے۔ سد الذرائع کی حجیت۔
امام احمد اور امام مالک کے نزدیک حجت ہے، اور یہی بات برحق ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ اسے حجت نہیں مانتے۔ حالانکہ اگر شریعت کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے بے شمار مسائل میں اس اصول کو مد نظر رکھا ہے۔ آٹھویں چیز ہے عرف۔ عرف سے مراد ایسا قول یا فعل ہے جسے معاشرہ مانوس ہو، اس کا عادی ہو یا اس کا ان میں رواج ہو۔ عرف، رواج اور عادت تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ تعریف سے واضح ہے کہ عرف کبھی قول ہوتا ہے اور کبھی فعل، اسی طرح کبھی عام ہوتا ہے اور کبھی خاص۔ عرف قولی کی مثال لفظ دابہ ہے، جسے چوپائے پر تو بولا جاتا ہے لیکن انسان پر نہیں۔ اسی طرح لفظ طلاق ازدواجی تعلقات کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عرف فعلی کی مثال عام لوگوں کے لیے بنائے گئے حماموں میں غسل کے لیے داخل ہونا ہے۔ عرف عام وہ ہوتا ہے کہ جو قولی یا فعلی تمام معاشروں میں رواج پذیر ہو، اور عرف خاص اسے کہتے ہیں جو کسی خاص ملک یا شہر یا طبقے میں ہی مروج ہو۔ حجیت عرف کی شرائط: نمبر 1، عرف نص کے مخالف نہ ہو۔ نمبر 2، عرف اکثر مقامات پر مروج ہو اور لوگوں کی اکثریت اس سے واقف ہو۔ نمبر 3، جس مسئلے کے لیے عرف کو حجت بنایا جا رہا ہو، ضروری ہے کہ عرف اس مسئلے سے پہلے موجود ہو۔ 9ویں چیز ہے پہلی شریعتوں کے احکام۔ پہلی شریعتوں سے مراد وہ احکام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں پر ان کے نبیوں کے ذریعے بھیجا۔ ان احکام کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں وہ احکام شامل ہیں جن کا ذکر ہماری شریعت میں ہوا اور پھر یہ بھی بتلا دیا گیا کہ ہم پر بھی لازم ہے کہ ان احکام پر عمل کریں۔ ایسے احکام پر عمل کرنا بالاتفاق لازم ہے، مثلاً روزے۔ دوسری قسم ان احکام کی ہے جنہیں ہماری شریعت میں بیان کیا گیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، مثلاً سجدہ تعظیمی کرنا، مال غنیمت حرام سمجھنا وغیرہ۔ بالاتفاق ایسے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ تیسری قسم میں وہ احکام شامل ہیں جن کا ذکر نہ تو ہماری کتاب میں ہے اور نہ ہی سنت نبوی میں ہے۔ احکام کی یہ قسم بالاتفاق ہمارے لیے شریعت نہیں۔ چوتھی قسم ان احکام پر مشتمل ہے جن کا ذکر تو ہماری شریعت میں موجود ہے لیکن یہ نہیں بتلایا گیا کہ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے بھی درست ہے یا نہیں۔ ایسے احکام کے متعلق فقہا نے اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ احکام ہمارے لیے بھی اسی طرح شرعی حیثیت رکھتے ہیں جیسے پہلے لوگوں کے لیے مشروع تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ ہمارے حق میں مشروع نہیں کیونکہ پہلی شریعتیں ہماری شریعت کی طرح ابدی اور ہمیشہ کے لیے نہیں تھیں۔ اور تیسری رائے یہ بھی ہے کہ سابقہ شریعتوں کا ہر وہ حکم جو کتاب و سنت میں مذکور ہے اس کے متعلق یہ بھی لازماً موجود ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی مشروع ہے یا نہیں۔ مختلف ادوار میں فقہ اسلامی کا ارتقاء: چونکہ فقہ احکام شریعت کے فہم اور عملی زندگی میں ان کے انطباق و استعمال کا نام ہے، اس لیے یہ کہنا یقیناً بیجا نہ ہوگا کہ فقہ اسلامی کا آغاز نزول قرآن اور بعثت نبوی کے آغاز سے ہی ہو گیا تھا، اور یہ بات بھی حتمی ہے کہ علاقائی تنوع اور گردش زمانہ نئے نئے مسائل و جزئیات کی تخلیق کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ پھر ہر دور میں ان مسائل کو وقت کی ضرورت کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ہر کوئی اپنی زندگی میں حالات کے مطابق مسائل کا صحیح فہم حاصل کر سکے اور پھر ان پر عمل بھی کر سکے۔ لہٰذا فقہ کی تاریخی ارتقاء و تدوین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے مختلف ادوار میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس لیے فقہ اسلامی کو آئندہ 6 ادوار میں تقسیم کر کے ان پر مختصر بحث جاری ہے۔ نمبر 1، عہد رسالت۔ نمبر 2، عہد کبار صحابہ۔ نمبر 3، عہد صغار صحابہ و تابعین۔ نمبر 4،
عہد تدوین فقہ و حدیث اور دور ائمہ۔ نمبر 6 عہد مناظرہ و بحث و تمہیز۔ نمبر 6 عہد تقلید محض اور اس کی تردید۔ نمبر 1 عہد رسالت۔ اس دور کی انفرادیت یہ تھی کہ اس میں ہر مسئلے کے حل، قانون سازی اور فتاویٰ کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے۔ اس دور میں فقہ کے دو ہی بنیادی ماخذ تھے، قرآن اور سنت۔ نمبر 2 عہد کبار صحابہ۔ یہ دور 11 ہجری سے 40 ہجری تک ہے۔ اس دور میں صحابہ قرآن و سنت کے علاوہ اجماع و قیاس کے ذریعے بھی مسائل کا استنباط کرنے لگے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامی سلطنت کی روز افزوں وسعت کے پیش نظر نت نئے اور پیچیدہ مسائل پیش آ جاتے جن کے لیے احکام موجود نہیں ہوتے تھے۔ اس صورتحال میں صحابہ کو مجبوراً مشورے اور رائے سے کام لینا پڑتا۔ اسی طرح نمبر 3 عہد صغار صحابہ و تابعین۔ یہ دور 41 ہجری سے دوسری صدی ہجری کے آغاز تک ہے۔ اس دور کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں صحابہ کرام مدینہ سے نکل کر دور دراز علاقوں میں چلے گئے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دینے لگے۔ صحابہ کی علمی و عملی بصیرت کے باعث تشنگان علم کثرت کے ساتھ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اس طرح جہاں وسیع پیمانے پر دین کی نشر و اشاعت ہوئی، وہاں صاحب علم تابعین کی ایک ایسی جماعت بھی تیار ہو گئی کہ لوگ جن سے استفادے کے محتاج ہو گئے۔ عہد صحابہ میں چونکہ کتاب و سنت ہی احکام کا مرجع تھا اور قیاس کی بہت کم ضرورت پیش آتی تھی، اس لیے قیاس یا رائے کے متعلق زیادہ بحث و تمہیز اور اختلاف وجود میں نہ آیا، لیکن اس دور میں مسائل کی کثرت کے باعث کثرت قیاس کی ضرورت پیش آئی تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ کیا قیاس جائز ہے یا نہیں۔ ان حالات میں فقہا و مفتیان کے دو طبقے ابھرے: اہل حدیث اور اہل رائے۔ اہل حدیث یہ وہ لوگ تھے جو ہر مسئلے میں فیصلہ کرتے وقت صرف نصوص شرعیہ یعنی کتاب و سنت تک محدود رہتے۔ اگر انہیں ان میں کوئی مسئلہ نہ ملتا تو توقف و سکوت اختیار کر لیتے اور رائے اور قیاس سے حد الوسیع اجتناب کی ہی کوشش کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں اس قدر مسائل اور احکام مدون نہ ہو سکے جتنے اہل الرائے کے پاس ہو گئے۔ اہل رائے اس گروہ میں شامل لوگ مسائل کا حقیقی مصدر اور سرچشمہ تو کتاب و سنت کو ہی تسلیم کرتے تھے، لیکن جب انہیں کتاب و سنت میں کوئی واضح حکم نہ ملتا تو قیاس اور رائے کے ذریعے فتویٰ دیتے۔ شرعی احکام کے علل اور اسباب اور اغراض و مقاصد کو استنباط مسائل میں ملحوظ رکھتے اور اصول و قوانین کی روشنی میں مسائل کا حل تلاش کرتے۔ ایسے لوگ اکثر اہل عراق ہیں اور اہل حدیث زیادہ اہل حجاز ہیں۔ یہی وہ دور ہے جس میں دو متعصب اور غالی قسم کے فرقوں کا ظہور ہوا۔ ان میں سے ایک شیعہ حضرات ہیں اور دوسرے خوارج ہیں۔ نمبر 4 عہد تدوین فقہ و حدیث اور دور ائمہ۔ اس دور کا عرصہ حیات دوسری صدی ہجری کے آغاز سے چوتھی صدی ہجری کے نصف تک ہے۔ اس دور میں کثرت فتوحات، دیگر اقوام سے روابط و تعلقات اور یونانی و رومی کتب کی عربی میں تراجم کے باعث مسلمانوں کی علمی حیثیت کو جہاں ارتقاء حاصل ہوا، وہاں متعدد مسائل نے بھی جنم لیا۔ نمبر 5 عہد مناظرہ و بحث و تمہیز۔ سیاسی بدحالی۔ یہ دور چوتھی صدی ہجری کے ابتدا سے خلافت عباسیہ کے زوال تک رہا۔ اس دور میں مسلمانوں کی خلافت و سلطنت نہایت سیاسی کمزوری و انتشار کے باعث محض بغداد تک ہی محدود رہ گئی تھی۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور اماراتوں میں تقسیم ہو کر اپنی گزشتہ وحدت ملی اور ہم آہنگی کھو چکے تھے۔ ربط و تعلق، اتحاد و اتفاق اور توافق و تطابق کی جگہ افتراق و انحراف، بگاڑ اور فساد اور ذہنی و قلبی تصادم و خلفشار نے لے لی تھی۔ آغاز تقلید۔
اگرچہ اس دور میں بھی علمی حرکت باقی تھی، علماء و فضلاء فقہ اسلامی کی تدوین و اشاعت اور کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہے تھے، لیکن اس دور میں استنباط مسائل کا وہ اسلوب و طریقہ کار جو پہلے ادوار میں موجود تھا، آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا۔ کتاب و سنت کے ذریعے مسائل کا استنباط اور اجتہاد تج کر لوگ اپنے ائمہ فقہ کی تقلید پر ہی تکیہ کرنے لگے تھے، حالانکہ ائمہ فقہ نے تو اپنی زندگی میں ہی یہ بات واضح کر دی تھی کہ اگر ہماری بات کتاب و سنت کے خلاف پاؤ تو دیوار پر دے مارو اور کتاب و سنت پر عمل کرو، جیسا کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی صحیح حدیث موجود ہو تو میرا بھی وہی مذہب ہے۔ ان کے علاوہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد سے بھی اسی طرح کے اقوال صحیح ثابت ہیں۔ نمبر 6، عہد تقلید محض اور اس کی تردید۔ اس دور کا آغاز سقوط بغداد سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ اس دور میں گزشتہ دور کی باقی کچھ اجتہادی رمق کو بھی یکسر مٹا دیا گیا۔ اجتہاد کا دروازہ یکسر بند کر دیا گیا اور صرف فقہی کتب پر ہی انحصار کر لیا گیا۔ علماء و مفتیان نے بھی اجتہاد کے بجائے چند مخصوص کتب کو ہی سامنے رکھا۔ یہ جاننا کسی نے بھی ضروری خیال نہ کیا کہ ان کتب میں موجود مسائل کہاں سے لیے گئے ہیں، ان کے کیا دلائل ہیں، ان میں اختلاف کے کیا اسباب ہیں اور دوسرے ائمہ کے دلائل کیا ہیں۔ حالانکہ ان کے اماموں نے بھی انہیں اس لائحہ عمل کو اپنانے سے یوں روکا تھا کہ تقلید نہ کرو بلکہ وہیں سے احکام حاصل کرو جہاں سے ائمہ نے حاصل کیے ہیں۔ امام احمد، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد وغیرہ سب سے اسی طرح کے اقوال منقول ہیں۔ اب اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ پھر کتاب الطہارہ شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اس نیک عمل کو قبول فرمائے اور جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔